کہ جس وقت کیسز کی ابتدا ہوتی ہے تو جھوٹ کی ابتدا بھی وہاں سے شروع ہوتی ہے. نیچرل یا جینوئن کیسز بھی ہوتے ہیں, وہ 100 میں سے 2 یا 3 ہوتے ہیں. جھوٹ کی ابتدا اس مدعی یا اس لیٹیگینٹ کی وجہ سے ہوئی. تو انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو جاتا کہ اس کیس کی بنیاد سچ پہ ہے یا جھوٹ پہ؟ اگر فیملی کیسز میں بہت زیادہ ہے اور شبہ کے کیس. پاکستان میں جو سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے وہ عدالتوں میں بولا جاتا ہے. جیسے جھوٹ ایک اخلاقی طور پہ بھی بڑی بری چیز ہے, اسلامی طور پہ بھی اسے بڑا شدید اس کی ممانعت کی گئی ہے. تو کیا یہ سچ ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو کس حد تک سچ ہے, اس بارے میں ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ظفر اقبال صاحب, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر یہ کویشچن تو آپ نے میرا سن ہی لیا ہوگا کہ جھوٹ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جھوٹ ایک اسلامی ملک میں عدالتوں میں بولا جاتا ہے. تو آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس وقت کیسز کی ابتدا ہوتی ہے تو جھوٹ کی ابتدا بھی وہاں سے شروع ہوتی ہے. وکلاء یا عدالتیں یہ کاغذات کی بھوکی ہوتی ہیں یا کاغذات کے مرہون منت ہوتی ہیں کہ جس قسم کے ڈاکومنٹس یا کیسز کلائنٹ لے کر آتا ہے اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتی اپنے کلائنٹ کو بچانے کے لیے یا ان کاغذات کی روشنی میں جو ہمارے کلائنٹس لاتے ہیں, جو لیٹیگینٹ لاتے ہیں, ان کی روشنی میں ہم نے قانون کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے. اب بنیاد جو شروع ہوتی ہے اس جھوٹی دعوے داری یا معاملات کی, تو وہ جو مدعی ہوتا ہے وہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے. جب گھر سے ایک آدمی چلتا ہے تو اگر اس کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہوتی ہے, بعض نیچرل یا جینوئن کیسز بھی ہوتے ہیں, وہ 100 میں سے 2 یا 3 ہوتے ہیں یا 10 ہوتے ہیں. 90% جو کیسز ہوتے ہیں وہ مدعی نے جھوٹ پر مبنی دائر کیے ہوتے ہیں. 90% کیسز 90%, جس میں اگر فوجداری کیس ہے تو کسی ایک آدمی نے کوئی جو ہے کرائم کیا ہوگا تو اس کے ساتھ اور لوگوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے. تو یہ جھوٹ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جھوٹ کی ابتدا اس مدعی یا اس لیٹیگینٹ کی وجہ سے ہوئی. اور جو دیوانی مقدمات ہوتے ہیں ان میں بھی ظاہر وکلاء یا عدالتیں تو کاغذات کو دیکھتی ہیں, کاغذات میں کیا آ رہا ہے, ان کے پاس کیا آ رہا ہے. اب سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کرنے کے لیے ہمیں کافی ٹائم لگتا ہے اور بعض اوقات ہم اینڈ پہ پہنچتے ہیں تب بھی جا کر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم سچ کے ساتھ ہیں یا جھوٹ کے ساتھ ہیں. تو بنیادی طور پر جو لیٹیگینٹس ہوتے ہیں نا, جو کیسز لے کر آ رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سچ یہ ہے اور جھوٹ یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ نے لیٹیگینٹس کی بات کی. آپ نے بولا کہ سب سے زیادہ جو پرابلم ہے جھوٹ کے حوالے سے پاکستان میں وہ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. آپ کے پاس لیٹ سپوز ایک فائل آ جاتی ہے, اوبیسلی اس میں سارے ڈاکیومنٹس بھی ہوتے ہیں, سارا ایویڈنس بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو کیا ایک وکیل صاحب جس ٹائم اس کو وہ فائل پڑھتے ہیں تو انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہو جاتا کہ اس کیس کی بنیاد سچ پہ ہے یا جھوٹ پہ؟ اگر وہیں سے اس چیز کی نشاندہی کر دی جائے تو کیا اس چیز کو روکا نہیں جا سکتا؟ اصل میں مطیب بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح اسلامک لا تو اپلیکیبل نہیں ہے نا. ہمارے یہاں تو برٹش لا ہے یا مکس لا ہے, مکسچر ہے. ہم نے ایک لا کو اڈاپٹ کیا ہے. اب یہ ٹیمپریری بیس پہ ہوا. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن بنا آدھا جو ہے امریکن ہے, آدھا جو ہے یو کے کا ہے, اس کو مکس کر کے ہمیں ایک قانون دے دیا گیا. ہماری بکس کے حوالے سے دیکھیں تو CPC 1908 کی ہے اور اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1884 کی ہے. یعنی ہم وہ لا پڑھ رہے ہیں جو انگریزوں کے لا ہیں. اس میں جو بھی فیوریبل بات ہوتی ہے اس میں ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے. اب ڈاکومنٹس کے اعتبار سے وکلاء یا ججز یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس لا کی انٹرپریٹیشن کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس لا میں انہیں جو کچھ گنجائش مل رہی ہوتی ہے اس طرف ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے. ہاں جہاں پہ اسلامک ممالک میں اسلامک لا رائج ہے تو وہاں بات سیدھی سی ہے کہ ٹروتھفل وٹنسز ہوں گے, اور ٹروتھفل وٹنسز کی تاریخ میں آتا ہے, یعنی وہ بڑی لمبی چوڑی بات ہے. ایک ایسا آدمی جو 5 وقت کا نمازی ہو, ایک نماز بھی اس کی قضا نہ ہو, جماعت کے ساتھ نماز پڑھے, اور بہت سارے لوازمات ہیں. ان لوازمات کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں اس وقت ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اس میرٹ پہ اترتا ہو.
پورا ادھر تو اس وجہ سے یہ پھر لٹیگیشن بڑھتا ہے. پھر آگے چل کے ایک بات اور ہے آپ کی بات آگے کہ جس وقت ہم گھر سے نکلتے ہیں اور جو گواہ ہم ساتھ اپنے ساتھ رکھتے ہیں اس وقت ہم اپنی انا، اپنی ذات، اپنی برادری اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں کر رہے ہوتے. تو اس وجہ سے پھر یہ لٹیگیشنز بھی بڑھتی ہیں. لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں سچ کہتا ہوں، لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اور زیادہ یہ جو معاملے ہیں نا جی، یہ فیملی کیسز میں بہت زیادہ ہے اور شفے کے کیس میں. اچھا، شفے کے کیسز میں یہ زیادہ معاملات ہوتے ہیں کہ اس وقت جس وقت میں نے شفا کیا یہ موجود تھا. لمبی چوڑی بات ہے، لیکن بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے. پھر آگے چل کر کچھ اس کو مینوپولیٹ کر کے وہ کلا کچھ اس طرح کے معاملات چلتے چلتے یہ ایک مکسچر بنتا ہے. پھر ایک عجیب سے معاملات بن جاتے ہیں. دیکھنے والا یہی سمجھ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہیں. حقیقت میں یہ بات نہیں ہوتی. حقیقت میں بات ہوتی ہے کہ جو وکیل صاحب ہوتا ہے وہ اپنے کلائنٹ کی پروٹیکشن کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ڈاکومنٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. کیونکہ جو ایگزسٹنس لا ہے وہ ہمارے پاس جو ہے اس کے تحت ہماری مجبوری. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، پھر اس چیز کا حل کہ ہم تو دیکھیں کہ اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں نا، ہمارا ملک تو مطلب اس لیے بنا تھا کہ یہاں پہ ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے اور اسلامی حکومت قائم کی جا سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر جھوٹ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ کورٹس ہوں، اسکولس ہوں، یا جہاں بھی ہے جھوٹ اس ٹائم ایک نیو نارمل بن چکا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے اصل میں اسپیشلی کورٹ سے؟ ہاں، جھوٹ کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ ہے. جھوٹ کا تعلق پہلی بات جو ہے انسان کے ایمان کے ساتھ. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہر قسم کا گناہ کر سکتا ہے، زانی، شرابی، مرڈر کر سکتا ہے. لیکن کسی نے پوچھا کہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا، نہیں، قطعاً نہیں. مسلمان اور جھوٹ دونوں مکس نہیں ہو سکتے. آج جو مسلمان ہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ نہیں رہا. ہم ذاتوں میں، برادریوں میں، ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور ہم اس چیز اور وکیل وکلاء صاحبان اور ہم اس میں ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کیس جیتنا ہے. ہم جھوٹ اور سچ کو ڈفرینشیٹ نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، حالانکہ ہمیں جس وقت یہ پتہ چل جائے، خاص کر میری تو پریکٹس یہ ہے کہ جس وقت مجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ کیس جھوٹ پر مبنی ہے تو وہاں سے میں چھوڑ دیتا ہوں کیس کو. یہ میری اپنی 22 مطلب آپ کو یہ اگر پتہ چل جائے کہ ایک کلائنٹ ہے اور وہ بھاری بھرکم فیس بھی آپ کو دے رہے ہیں لیکن اس کا کیس کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹ پہ ہے، تو آپ اس کیس کو چھوڑ دیں گے؟ کم از کم 8 یا 10 کیسز ایسے ہیں جو میں نے پیسے لے کر واپس کیے ہیں. ابھی ایک آدمی، 2 آدمی وہ فوت بھی ہو گئے ہیں، نام نہیں لے سکتا، کہ ان کے لیٹیگیشن چل رہے تھے. ایک طرف اس کا بھائی ایس پی تھا اور اس طرح بڑے لمبے چوڑے معاملات تھے. اس نے اپنے آپ کو گولی ماری، مجھے آ کر بتا دیا اس نے کہ یہ معاملہ ہے. میرا بڑا قریبی آدمی تھا اور تقریباً 2012 کی بات ہے. ₹1,00,000 مجھے اس نے فیس دی. میں نے گھر جا کر واپس کر دیا. میں نے کہا نہیں، یہ آپ نے جھوٹا کیس بنایا، میں نہیں کروں. اس طرح کے میری اپنی ذات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میں ایسے کیسز میں ہاتھ نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے، جب پتہ چل جائے تو پھر وہیں سے میں ختم کر دیتا ہوں، ڈرا کر لیتے ہیں. تو اکثر ہمارے جو بھائی یا بہنیں یا جو بھی وکلاء ہیں اکثر اسی طرح کرتے ہیں. بہت کم ہے، وہ ریشو کم ہے کہ جو جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہو یا ہیں لوگ ہیں ایسے، لیکن وہ لوگ کم ہیں. زیادہ تر لوگ اپنے کلائنٹ کو بچا رہے ہوتے ہیں، ڈاکومنٹس پر رلائی کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ کیس ہم ہینڈل کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو جی، آپ نے دیکھا کہ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہمارے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں جو جھوٹ کا ایک مسئلہ ہے اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے.